بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج جو سب سے اہم خبر ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے بعد مزید کچھ خبریں آئیں گی، وہ ہے جہانگیر ترین خان صاحب۔ JKT گروپ نے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور اس میں وہی ہوا جس کا ہمیں کم از کم یہ ضرور ڈر تھا اور یقین تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے یہ ملاقات جب ہوگی تو یہ گروپ مزید مایوس ہوگا اور فاصلے بڑھیں گے، فاصلے کم نہیں ہوں گے، اور وہی کچھ ہوا۔ پہلے ذرا سنیے کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا۔ کوئی نہیں بگڑے گا، جو بلے کے نشان پر عمران خان کے بل بوتے پر ٹکٹ لے کر آیا ہے، لائن کھینچ دو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا، اور ڈٹ جائیں، پرواہ نہ کریں۔ عزت اللہ دیتا ہے، اقتدار وہ دیتا ہے، کسی نے اڑا کے ہما نہیں بٹھا دی، کسی نے اڑا کے ہما نہیں بٹھا دی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان ساؤتھ پنجاب، اور وہیں سے وہ بول رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت مسکرا رہے تھے جب یہ بات کر رہے تھے، اور وہی کچھ آج ہوا۔ پہلے چودھری صاحب کے پاس چلا جائے یا پہلے ذرا شارٹ سنواتے ہیں جی کہ راجہ ریاض صاحب نے کیا کہا۔ جو ہمیں خدشات تھے کہ ہمارے ساتھ رویہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے اس کی انشورنس دی ہے کہ اس طرح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو۔ کہا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، انشاءاللہ تعالی تمام انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، تمام انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب کا بھی وہاں پہ جی شکایات کے انبار لگائے گئے، راجہ ریاض صاحب بتا رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں نے انہیں بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو ذاتی طور پہ بھی دیکھ رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گا، یہ آپ میرے پہ چھوڑ دیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھ پہ چھوڑ دیں، لیکن وہ کرنے کیا والے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے راجہ ریاض صاحب کا ایک اور شارٹ سنیے جی کہ وزیر اعظم نے ایکنالج نہیں کیا، نہیں ایکنالج نہیں کیا، ہم ان کے علم میں لائے ہیں، انہوں نے کہا ہے میں اس کو ضرور دیکھوں گا۔ ان کی اس یقین دہانی پہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ہمیں اپنے کپتان اور اپنے وزیر اعظم پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی ایکنالج کیا، نہ کوئی ٹائم فریم دیا وزیر اعظم عمران خان۔ خرم لغاری صاحب کو ذرا سنیے۔ اچھا آج جی پہلے تو یہ سن لیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے سب کو بلایا ہوا تھا اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پہ، وہاں پہ ان کی خاطر تواضع کی گئی، گپ شپ ہوئی، پہلے باقاعدہ طور پہ ایک اجلاس ہوا، جہانگیر ترین صاحب نے اجلاس سے خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے مختلف ارکان کو مختلف ٹاسک دیا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے، اور کچھ کو کہا کہ آپ نے صرف مانیٹر کرنا ہے اور ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چیک کرنا ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ ٹاسکنگ دے کے یہ سارا کام بڑے منضبط انداز میں کیا گیا اور بڑے پیار محبت سے ان کو رخصت کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ رخصتی کے مناظر بھی دکھائیں جی۔ جب جہانگیر ترین صاحب یہ مناظر ہیں رخصتی کے، یہ رخصت کیا جا رہا ہے جب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف یہ تمام ارکان جا رہے تھے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ MP بہت ہی امپورٹنٹ، وہ تھے خرم لغاری صاحب۔ خرم لغاری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، پہلے ذرا وہ سن لیں، اس کے بعد پھر آج خرم لغاری صاحب کو خاص ہدایات کیا دے رہے تھے وہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، سنائیے جی۔ ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر اللہ پاک ہے، اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں، 70 کے قریب ہو جائیں گے۔ میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، سارے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ترین صاحب کو جو حکم ہوگا وہی ہوگا، ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو پارٹی چھوڑ دیں گے، ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو ریزائن دے دیں۔ تو معاملات میرا خیال ہے اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج کی ذرا فوٹیج دکھائیے جی کہ یہ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرم لغاری صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اسپیشل ٹاسک دیا جا رہا ہے، رخصتی کے پہلے کے مناظر ہیں، اور یہ خصوصی طور پہ ان کو ہدایات دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھی زیادہ بدتمیزی نہیں کرنی۔
تو اس لیے اندر کی کہانی اب آپ کو سنواتے ہیں چودھری صاحب کی زبانی، کیونکہ چودھری سرور صاحب بھی ادھر موجود تھے اور ہمارے پاس ہیں چودھری غلام حسین صاحب، اور اندر فواد چودھری صاحب بھی موجود ہیں، لیکن چودھری غلام حسین صاحب سے سنیے ذرا۔ جی سر۔ وہاں آج جو اس گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے، راجہ ریاض نے ان کی طرف سے بات چیت شروع کی نہایت پولائٹ اور نرم لہجے میں، اور ان کا وزیر اعظم صاحب یہ ہے کہ وہ ہمارے خیال میں جہانگیر ترین کا بڑا رول ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب بھی کوئی صحیح کام نہیں کر رہے، اور آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر نعمان لنگڑیال اور پھر دستی اور پھر دوسرے لوگوں نے بھی وقتاً فوقتاً باتیں کی۔ چوہان صاحب نے انہوں نے باتیں سن کے پھر وزیر جی بولتے جائیں۔ اور کس نے؟ چوہان صاحب نے، نذیر چوہان صاحب نے۔ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب میرے دوست تھے اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے، لیکن میں ان کے لیے پالیسی نہیں بدل سکتا، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ غلط انہوں نے ہی سلطان محبوب سلطان کو فوڈ منسٹر لگوایا فیڈرل میں، اور پنجاب میں نعمان لنگڑیال جنہوں نے گفتگو بھی کی ابھی میٹنگ میں، ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹ کرنی پڑے گی چینی، یہاں بہت زیادہ سٹاک ہے، فورس کیا، اور اس کے نتیجے میں اور سبسڈی بھی دینی پڑی، اور 125 ارب روپیہ جو ہے ان لوگوں نے اس میں سے گھپلے کیے گئے اور کمایا، اور اس کا 20% یعنی 20-25 ارب روپیہ جہانگیر ترین نے اس میں سے لیا ہے، اور باقی ملوں والوں نے بھی، اور 7 ارب کی ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، اور شہباز شریف کا پر 25 ارب کے ہے، اور 22 FIR ہیں۔ یا تو آپ کہیں کہ جہانگیر ترین سمیت تمام جن کے خلاف یہ شوگر مافیا اور شوگر کے، وہ میں سب کو ان کے کیسز ختم کر دوں، اکیلے جہانگیر ترین کا میں نہیں کر سکتا، میری 25 سال کی جدوجہد ہے، 2011 میں جہانگیر ترین صاحب آئے ہیں، اور ان کو بچاتا بچاتا میں اپنی میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے یعنی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اور میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں، میری حکومت کل جاتی ہے، وہ کل چلی جائے، کل کی بجائے ابھی چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ میں کسی کا دباؤ قبول کروں گا اور نہ میرے پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی حکومت کیا ہے، ایک دن تو اس نے جانا ہی ہے، اگر یہ ٹرم پوری کرنی ہے تو 2 سال رہ گئے ہیں، اگر ہم دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو 5 سال اور کریں، بالآخر تو جانا ہی جانا ہوتا ہے حکومت نے۔ لہذا یا شہزاد اکبر کے خلاف جو آپ کی باتیں ہیں وہ بالکل غلط ہے، وہ بہت سارا انہوں نے کام کیا ہے اور وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ایک افسر کا کہا تھا اس کو ہٹا دیا۔ بالکل۔ اب ایک اور بھی ہے، بیرسٹر علی ظفر کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کے معاملات کو دیکھیں گے، یہ مجھے رپورٹ دیں گے اپنے طور پہ دیکھ کے کیا واقعی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس پہ بھی راجہ ریاض صاحب نے اعتراض بلند کیا، لیکن وزیر اعظم نے وہ اعتراض بھی مسترد کر دیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، اقتدار میں چھوڑ سکتا ہوں، اصول نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے لیے جیسا کہ چوہے صاحب نے بتایا حکومت میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ جو اقتدار ہے۔ تو اس سے پہلے چوہے صاحب یہ جو ڈاکٹر رضوان صاحب کو ہٹایا گیا ہے وہ سنا ہے کہ انہوں نے تقریباً تحقیقات مکمل کر لی تھیں، اور وہ جہانگیر ترین اور علی ترین دونوں کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، اور کورٹ میں بتانا چاہ رہے تھے جا کے اگلی پیشی پہ کہ جناب ہم نے اپنے طور پہ تمام تحقیقات کر لی ہیں، اب ہمیں فزیکل ریمانڈ چاہیے ان کا، تو آپ عبوری ضمانت کینسل کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک اور چیز بھی درمیان میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بجٹ تک ان کو لالی پاپ دیا جائے، بجٹ تک بجٹ منظور کروایا جائے، اور بجٹ میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جاتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان اپنی آخری کارڈ بھی کھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بجٹ میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بجٹ اپروو کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔
تو ابھی تک تو لالی پاپ ہی دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر رضوان جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ان کو ہٹا دیتے ہیں، ان کی جگہ پہ جن کو لایا جا رہا ہے وہ ابو بکر ہیں. تو اگر وہ دیکھا جائے تو وہ تو براہ راست شہزاد اکبر صاحب کے انڈر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے. تو پھر یہ ساری صورتحال کیا بنے گی؟ وہ تو ایک بات ہے نا. دوسرا ابھی نیب میں جو ہے 29 ارب کی جو سبسڈی ہے اس پر جو انکوائری جاری ہے. جی ہاں. اور وہ بڑی خوفناک ہے. نہ وہ کہتے ایکسپورٹ ہوئی ہے، نہ سبسڈی کسانوں کے نام پر لی گئی تھی، نہ ان کو کوئی بینیفٹ دیا گیا تھا. یہ حلوہ مانڈا سمجھ کے لوٹ مار کی گئی ہے. اور یہ سب گروپوں کے اس میں نام ہے، امنی گروپ بھی ہے، ترین گروپ بھی ہے، یہ نواز شریف گروپ بھی ہے، سارے لوگ شامل ہیں. اور سب کو نوٹس چلے گئے ہیں. اور جن جن نے سبسڈی دی تھی ان سب کو بھی بلایا گیا. 4 لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنے کے نام ہیں سب کو ہم نے نوٹس بھیج دیا. تو یہ گمبھیر صورتحال ہے، کوئی اتنی آسان نہیں ہے. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا کے مزید گڑبڑ ہوگا. اور آج کی ملاقات کی جو اطلاعات دی گئی ہیں جہانگیر ترین صاحب کو ارکان نے واپس آ کے، وہ بھی کوئی انہوں نے کہا کہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے، ہمیں اب اگلی تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے اگر ہمارے پاس ساٹ ہے تو راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا گروپ برقرار رہے گا اور اگلی پیشی پہ ہم سب کے سب جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری صاحب یہ لائک مائنڈڈ گروپ جو ہے اب ایک ود ان پارٹی آ تو گیا ہے اور اب یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور آگے کوئی میرا خیال ہے کوئی مستقبل میں یہ پولیٹیکل پارٹی بھی ان کی بنے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الگ پولیٹیکل پارٹی یہ بنائیں گے اگلے الیکشن سے پہلے جس میں نواز لیگ کے بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں اور کچھ اور بھی آ جائیں گے جو ان کو جوائن کریں گے. تو یہ سچویشن بھی بننے جا رہی ہے. اسی لیے شاید اچھا اور بھی اس میں ایڈ کر لیں. جی وہ وزیر اعظم صاحب کے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں تو کئی تو آئے ہی بعد میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا مطلب ہے آپ کو پی ٹی آئی کے اس کا وہ نہیں پتا کہ ہم کن اصولوں پر کام کر رہے ہیں، خمیر کا نہیں پتا. لیکن یہ بات صابر شاکر صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہے. یہ گورنر سرور چودھری محمد سرور اور کئی دوسرے لوگوں نے ان پی ٹی آئی کے ہیں، یہ سارے ارکان پی ٹی آئی کے ہیں، کاف کے یا ایم کیو ایم کے یا دوسری پارٹیوں کے نہیں ہیں. جی ہاں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکٹڈ ہے. تو پھر یہ لے کے وہاں گئے ہیں. تو ابھی بات چیت ہوئی ہے اور ایک کچھ رعایت تو دی گئی ہے جہانگیر ترین کو کہ وہ رضوان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہی رضوان تو نہیں ہے جو پاک پٹن وہ کیس جو تھا اس میں تھے؟ نہیں یہ وہ نہیں ہے. یہ ہیں ادھر ہمارے ایک وہ ادھر آئے تھے ہمارے ایک سکندر صاحب جنہوں نے آ کے بلو ایریا میں یہ ان سے مذاکرات کیے تھے ڈاکٹر رضوان صاحب نے اور اس کے بعد پھر آپریشن کرنا پڑا تھا. ہاں یہ اور ہیں. ہاں جی یہ وہ اور ہیں. وہ تو ابھی ان کو پوسٹنگ نہیں ملی ابھی تک رضوان گوندل صاحب کو. وہ ابھی آرام کر رہے ہیں. ٹویٹ آپ نے کیا پھر گیدر کیا سارے سر؟ گیدر یہی کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں. جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتوں کے بعد وزیر اعظم کو بھی کچھ بتایا گیا تھا اور وہ ملاقاتیں ظاہر ہے مخفی ہیں تو مخفی رہنے دیں. جنہوں نے کی ہیں وہ جانیں اور جہانگیر ترین صاحب جانیں. اور وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کو بجٹ سے پہلے تو تھوڑی بہت تھپکی چاہیے ورنہ یہ بجٹ ہمارا اپروو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے چودھری صاحب کہ یہ ایم این ایز 11 سے زیادہ تھے. اگر یہ قومی اسمبلی میں بجٹ والے دن غائب ہو جاتے ہیں تو میجورٹی نہیں ہے اور 22-23 ایم پی ایز ہیں اور اگر یہ پنجاب اسمبلی سے غائب ہو جاتے ہیں بجٹ والے دن تو بجٹ اپروو نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ گو سلو کی پالیسی ان کو بتا دیا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی منہ سے کچھ نہیں ان کو گارنٹی دی لیکن یہ گو سلو کی پالیسی ہوگی بجٹ تک. بجٹ کے بعد پھر یکدم تیزی آئے گی. لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بادل خواستہ ملاقات تو کر لی ہے لیکن مثلا انہوں نے ایک معمولی سی بات کی ان میں سے ایک صاحب نے کہ جی وہ علی ظفر کو ہی رہنے دیں لیکن ان کے ساتھ فواد چودھری کو اٹیچ کر دیں. اچھا. تو وہ پرائم منسٹر نے وہ سنی انسنی کر دی. صحیح.
ہاں جی تو حالانکہ کوئی اس میں وہ نہیں تھا. نہیں وہ صحیح ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب ذرا پولیٹیکل ہیں اور تھوڑے سے اکاموڈیٹیو ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا بہتر کر دیں، لیکن علی ظفر ہیں اور میرا خیال ہے کہ علی ظفر پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے چوہدری صاحب، ایک چیز وہ یہ ہے کہ اب تک سوائے جہانگیر ترین، علی ترین اور ان کی سی ای او کو، اس کے علاوہ بلایا کسی کو نہیں گیا. کوئی بہت زیادہ تحقیقات بھی نہیں ہو رہی، تفتیش بھی نہیں ہو رہی. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، کیونکہ اگر چینی سکینڈل ہے اس میں تو پھر ساری شوگر مل کے اونرز ملوث ہیں نا، کوئی ایک تو نہیں ہے. اس میں تو پھر کابینہ میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی شوگر ملز اونرز ہیں، وہ شوگر مل کے مالکان ہیں، ان کو تو نہیں کیا گیا. یہ ایک بہرحال سگنیفیکنٹ چیز ہے اور اس کو ضرور ایڈریس کرنا نہیں، پر چاہیے. نیب تو کہتی ہے ہم نے سب کو نوٹس کر دیا. نیب اپنی جگہ پہ کر رہی ہے، ایف آئی اے نے تو 5ویں گیئر پہ کام چلایا ہوا ہے نا. نیب کا تو وہ آہستہ 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 چلتا رہے گا. وہ تو طویل دورانیے کا وہ پی ٹی وی کا ڈرامہ نہیں ہوتا تھا، طویل دورانیے کا کھیل آتا تھا کوئی اچھا 1 مہینے کے بعد، تو وہ تو طویل دورانیے کا ہے نا ایک چیز. وہ تو ایک بنیاد رکھ دی ہے، پتہ نہیں ہماری اگلی نسل آ کے دیکھے گی کہ کون سی دیکھے گی، وہ تو ایک لمبا کام ہے، اس کو چھوڑ دیں. باقی ایک اور بھی چوہدری صاحب، کل سے ایک فیصلہ آیا ہے. اب ذرا برطانیہ کا پہلے دیکھ لیں، پھر ذرا ادھر بھی آتے ہیں کہ کرپشن، برطانیہ کرپشن کی، یہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا. الطاف حسین کے گھر سے مال برآمد ہو گیا، لیکن الطاف حسین کو کچھ نہیں کہا گیا. الطاف حسین کے خلاف برطانوی پولیس کے سامنے گواہان نے بیان بھی ریکارڈ کروا دیے. الطاف حسین کو کچھ نہیں کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو وہاں کے جو انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے مہمان ہیں، اور جو ان کے مہمان ہوتے ہیں تو اس میں پھر پولیس بھی اور مداخلت نہیں کرتی. پھر یہ اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرے تو کرے، ادروائز ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. نائجیریا کے گورنر تھے، وہ پکڑے گئے چوہدری صاحب دبئی یو کے میں. ان کو میرا خیال ہے 3 یا 6 مہینے کے اندر اندر ٹرائل کر کے ان کو جیل ڈال دیا گیا تھا اور رقم ضبط کر لی گئی تھی. اب یہ برطانوی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کل برطانوی پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دی ہے اور 22 لوگوں کو جو کہ کرپشن میں ملوث تھے ان کو لسٹ میں ڈالا ہے، ان پہ پابندیاں عائد کی ہیں. کیا کہا ذرا سنیے. Corruption has an immensely corrosive effect on the rule of law, on trust in institutions. It slows development, it drains the wealth of poorer nations, it keeps their people trapped in poverty. This country has an important role to play in the fight against corruption. Our status as a global financial centre makes us an attractive location for investment, and we're proud of that, we welcome it. But it also makes us a honeypot, a lightning rod for corrupt actors who seek to launder their dirty money through British banks or through British businesses. کرپٹ منی، کرپٹ پریکٹسز سے حاصل کی گئی رقم اور یہ ساری رشوت بدعنوانی کے ساتھ حاصل کی گئی رقم وہ آتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی برطانیہ بہت اس معاملے میں کین ہے کہ اقدامات کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور انہوں نے 22 لوگوں پہ، اور ان میں سے کچھ روس کے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ساؤتھ افریقہ سے، کچھ اور ہیں، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. 22 لوگوں پہ 22 لوگوں پہ پابندیاں لگائی ہیں جو کہ انوالو تھے کرپشن کیسز میں. تو یہ انڈیپینڈنٹ کی خبر بھی آپ نے دیکھ لی. تو چوہدری صاحب پھر شیخ رشید صاحب کو کیا کہا برطانوی ہائی کمشنر نے پچھلے دنوں، وہ سنائیے جی. برٹش ہائی کمشنر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈپورٹ کریں نواز شریف کو، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹراڈیشن میں جائیں، ایکسٹراڈیشن کے تحت ہمیں اپلائی کریں، ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں بات کریں گے. لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. کوئی مثبت جواب نہیں دیا. چلو صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا برطانیہ کو اپنی ساکھ کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز جو پاکستان میں ہوتا ہے وہی ادھر ہو رہا ہے کہ پک اینڈ چوز، جس کا دل کرتا ہے وہ اس پہ قانون اپلائی، اور جس پہ دل نہیں کرتا، جو ان کے اپنے خاص لوگ ہیں ان پہ اپلائی نہیں ہونا. نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب تو مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں عدالت کے، اور باقاعدہ طور پہ ایک نوٹ ساتھ بھیجا تھا لکھ کے کہ یہ بندہ آ رہا ہے، سزا یافتہ ہے، یہ ہسٹری ہے.
اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پاکستان کے بہت سارے بھگوڑوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو یہ برطانیہ کا بھی دوغلا قانون ہے. بھائی آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، آپ کے سامنے ہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نواز شریف کو نکال نہیں رہے، اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، قانون سے باہر جاتے ہوئے، آؤٹ سائڈ آور لا، بیونڈ آور لا، بائی وائلیٹنگ آور لاز. جی ہاں، یہ سیاسی بلکہ مقاصد ہوتے ہیں ریاستوں کے. سادہ زبان میں کہ برطانوی حکومت نے نواز شریف کو مارشل لائی قانون کے تحت، فوجی قانون کے تحت اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا قانون، ان کا آئین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وہ آپ آئین اور قانون کے مطابق تو وہ یہاں سے ان کو بدر کرنا چاہیے، ملک بدر، لیکن ہم نے تمام آئین اور قانون کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے خصوصی اختیار استعمال کیا ہے اور ان کو ہم نے 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دی ہے. یہ ہے برطانیہ. آپ کے سامنے آئیے. جی ہاں، انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور بالکل. آپ نے دیکھا کہ پرسوں مریم نواز جو ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف یہاں سے چلے گئے ہیں اور بہت دور چلے گئے اور وہ ان کے کہنے پر نہیں آئیں گے اور نہ یہ لا سکتے ہیں. وہ بھی سن لیں، مطلب وہ مذاق اڑا رہی تھی، سن لیں، وہ ٹھٹھا کر رہی تھی. شی واز میکنگ فن آف اٹ. سنائیے جی، جو کرنا ہے مریم والا سنائیے جی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا، وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے. وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو یہ تو چوہے صاحب گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ تمام کرپٹ ٹولہ وہاں پہ بیٹھا ہے، محفوظ ہے، اور اسٹیٹ لیول پہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کو کہ ہم ان کو نہیں نکالیں گے. برطانوی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جو برطانیہ ہے وہ کرپٹ لوگوں کی جنت بنتا جا رہا ہے. تو پھر کون جیتے گا؟ اور بھائی نون لیگ میں کیا ہو رہا ہے وہ ڈسکس کریں گے ہم. ہاں تو پھر آئیں، شروع کریں، آ جائیں. اچھا، وہ میاں شہباز شریف آپ کو پتا ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے. جی ہاں، تو اب اس میں سچویشن پیدا ہو گئی ہے. مریم نواز اس نئی صورتحال میں جو وہ دندنا رہی تھیں اکیلی، اس پر ان کے عزائم پر اوس پڑی ہے، یعنی کچھ کمی آئی ہے کہ یہ نئی دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے براہ راست حمزہ شہباز کو اپنے والد کی پالیسی کے خلاف اپنے ساتھ ملانے کے ایفرٹس کر رہے ہیں. یعنی اور ان کے جو بعض ذاتی معاملات ہیں، مثلا کچھ وقت دن کا وقت وہ ملاقاتیں کرتے ہیں مال ٹاؤن میں، رات کو وہ چلے جاتے ہیں ڈیفینس میں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہی اسی طرح حمزہ شہباز نے 1-2 دن پہلے میاں شہباز شریف کے اپنے والد کو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں 9:30 بجے کے لگ بھگ. تو انہوں نے کہا نہیں اب تو میں فلاں گھر ہوں، تو آپ صبح آ جائیں. تو میاں نواز شریف آپ ان کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ میرے بیانیہ پر چلیں اور والد کی پالیسی کو آپ پر فالو نہ کریں. ادھر مریم بڑا زور دے رہی تھی کہ جناب ہمیں فوری سچویشن پیدا کرنی چاہیے، یا تو عمران خان گورنمنٹ گرے یا نئے الیکشن ہو جائے، یعنی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. تو نواز شریف کو شہباز شریف صاحب نے اب ڈیٹیل بریفنگ جو دی ہے، ہمارے پاس جو اندرونی کہانی ہے، انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں اس گورنمنٹ کو اس سٹیج پر گرانے کا فائدہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کے الیکشن کا. کرونا کی وجہ سے صورتحال کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے. ایک حلقے کا الیکشن جو ہے وہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہاں پورا ملک جو ہے ایک وبائی صورتحال کے شکار ہے. تو آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. ہمیں ابھی اپنی تیاری جو ہے اگلے الیکشن کی کرنی چاہیے. نواز شریف اور مریم ڈیسپریٹ ہیں، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے ستمبر 2023 میں، غالباً وہ ڈیٹ میں ابھی دیتا ہوں، تو اس کے بعد وہ انہوں نے رخ کرنا ہے دوبارہ پاکستان کا اس کے لگ بھگ. بالکل نواز شریف جو ہے ابھی فی الحال نہیں آنا چاہتے. نہیں، وہ نہیں آئیں گے.
وہ تو بالکل نہیں آئیں گے. اور اب نظر یہ آتا ہے کہ مسلم لیگ نون بالآخر 2-3 دھڑوں میں تقسیم ہوگی، جو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کافی حد تک اس کی ہموار ہوگی، کیونکہ حکومتی کارکردگی بہت اچھی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ابھی گو مگو کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم کیا کریں. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک سے مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. آج جاوید لطیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ان کی عبوری ضمانت کینسل ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایک نامناسب بات کی تھی اور کچھ اس طرح سے اظہار خیال کیا تھا. سنائیے جی. اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث ہوئے، پاکستانی قوم اس کو کٹہرے میں لائے گی اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا. یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے، پاکستان پر رحم کیا جائے. یہ انہوں نے کہا تھا جی اگر مریم صفدر صاحبہ کو کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کا بھی حوالہ دیا، بنگلہ دیش کا بھی حوالہ دیا اور معاملہ شیخ مجیب کی طرف لے گئے. تو آج عدالتی پروسیس کے تحت ان کی ضمانت کینسل ہوئی اور ان کو سگیاں پل لاہور کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا. اب عدالت میں مقدمہ چلے گا، جو بھی فیصلہ آئے گا دیکھ لیں گے. چوہے صاحب ابھی پچھلے کرپشن کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ بیل بعد میں کینسل ہوئی ہے، گرفتار پہلے کر لیا تھا. یہ بات کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. جب عدالت نے ججمنٹ ریزرو کی تو یہ نکل گئے تھے اور اس کے بعد ان کو ہوگا خطرہ کہ کہیں ضمانت کینسل ہی نہ ہو جائے اور پولیس ان کے پیچھے تھی آئی تھنک. اور پاکستان نے پولیس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور گرفتار کر لیا. بس یہی تھا اور کیا ہونا تھا. اور چوہے صاحب وہ پچھلی جو کرپشن کی بات ہو رہی تھی، وہ تو سارے پاکستان کا نعرہ ہے. یعنی شیخو پورے یا لاہور سے یا کوہاٹ سے یا کلاس سے اگر یہ نعرے کوئی لگائے گا پاکستان کے خلاف تو وہ تو پھر بھگتنا چاہیے. اب تک چوہے صاحب مسلم لیگ نواز کی قیادت شریف فیملی دانیہ العزیز کو ذبح کروا چکی ہیں، طلال چودھری کو ذبح کروا چکی ہیں سیاسی طور پہ، نہال ہاشمی صاحب شریف آدمی ان کو ذبح کروا چکے ہیں اور یہ اگلا جاوید لطیف صاحب ہیں. اور اس سے پہلے ایاز صادق صاحب کو ان کو قومی اسمبلی میں رسوا کیا، ایک چٹ دے دی کہ آپ نے جا کے پڑھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں اب مزید کتنے لوگ جو ہیں. یہ آلٹو گاڑی میں آئے تھے جی آج تاکہ پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ کو پتہ نا کون سی گاڑی ہے. خیر یہ تو دیکھتے رہیں گے. جو سب کرپشن کی بات ہو رہی تھی، کل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا. سپریم کورٹ سوالات پوچھے، انہوں نے جواب نہیں دیے. کل میرا خیال ہے کہ جو سنگینی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کل کے فیصلے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل ایک نان فنکشنل سا ادارہ بن کے رہ گیا ہے. تو کیا اس پہ کسی کو ریویو پیٹیشن فائل کرنی چاہیے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ روایت تو چل پڑی ہے کہ ججز خود بھی اپنا مقدمہ آ کے لڑ سکتے ہیں، وکیل کے طور پہ بھی پیش ہو سکتے ہیں، سائل کے طور پہ بھی. کل جو ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی روک دیا گیا ہے کہ وہ بھی کسی قسم کا اس معاملے میں ایکٹ نہیں کرے گی. تو چوتھا پھر نیب کا کیا فائدہ ہے، ایف آئی اے کا کیا فائدہ ہے، قانون نافذ کرنے والوں کا کیا فائدہ، احتساب عدالتیں قائم کرنے کا کیا فائدہ، بینکنگ کورٹس قائم کرنے کا کیا فائدہ، انکم ٹیکس ٹریبیونل قائم کرنے کا کیا فائدہ. یہ سارے بھی تو ٹیکس پیئرز کی منی سے یہ سارا کچھ سسٹم چل رہا ہے. اگر اداروں کو روک دینا ہے کام کرنے سے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے کہ بھائی اگر جنہ کھادیاں گاجراں ٹھیڈ انہوں نے پیڑ ان کو بھگتنا چاہیے. آپ یہ کیوں نہیں آرڈر کرتے کہ جو پاکستانی اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے؟ اینی باڈی، بالکل صحیح ہے. صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ججز ہوں، جرنیل ہوں، جرنلسٹ ہوں، عام سپاہی ہو، عام شہری ہو، دکاندار ہو، ٹیچر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہر بندہ اپنا جس کا شناختی کارڈ ہے اس کا
اس کا اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے کہ یہ میرے ایسٹس ہے، اور اگر کس کو کوئی تکلیف ہے تو جا کے چیک کر لے. یہ رواج آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ میرا خیال اس لیے نہیں ڈالا جا رہا کہ جس دن ایک بڑا پکڑا گیا اس کے بعد پھر یہ روایت چل پڑے گی. اس لیے جب بھی کوئی ایک بڑا پکڑا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے سارے آ جاتے ہیں اور سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو بچایا جاتا ہے. اب تک تو کم از کم یہی ہو رہا ہے. سوائے پاناما کے اور کسی معاملے میں کوئی سزا ہوئی ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی. ابھی تو وہ پنگ پونگ کی سزا جو ہے اس کو بھی نلیفائی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. وہ بھی ایک طویل دورانیے کا روڈ میپ لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ مہرہ یہاں ہوگا، یہ یہاں سے آ جائے گا. بڑا آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے کہ ایک صاحب جو ہیں ہائیسٹ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کل ہی کیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. اندازہ لگائے. وہ میں ذرا کاغذات لے آؤں تو پھر آپ قوم کے سامنے پیش. ہاں ذرا احتیاط کیجیے گا چوہے صاحب، احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آج کل یہاں پہ آپ کسی کو کہیں گے یہ کرپٹ ہے تو پتہ چلے گا نہیں، آپ تو اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے، یہ انٹچیبل ہے، اور پھر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس میرا خیال ہے اس معاملے میں نہ ہی جائیں، اور بلکہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے چوہے صاحب کہ یہ ری وزٹ کرنا چاہیے ساروں کو. نیب کے بارے میں بھی اب میرا خیال ہے اس کو یہ اداروں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بھی میرا خیال ہے ان کو بھی ریسٹور ہونا چاہیے آئی تھنک، کیونکہ ان کا پھر بیچاروں کا کیا قصور ہے. نہیں، ایک دو لاہور ہائی کورٹ کے بھی اس طرح گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی واپس لے آؤ. ان کو بھی واپس آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، کیونکہ یہ اور یہ ادارے بند کریں. یہ کیا سفید آتی ہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کے بھیانک مذاق ہو رہا ہے. ایک طرف وزیر اعظم صاحب نے آج ہی فرمایا کہ جی میں نہیں کسی کو چھوڑوں گا، اگر جہانگیر ترین کو چھوڑا تو باقیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو میں اس کام پر میری گورنمنٹ جاتی تو چلی جائے. تو ہم کہتے ہیں جو اور ان کی ناک کے نیچے کر رہے ہیں کرپشن، ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی. یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ابھی برطانوی وزیر خارجہ کا آپ نے سن ہی لیا، یعنی تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے. بس یہ اخبار پروی تو ہر جگہ چلتی ہے، یہی تو مسائل کو خراب کرتی ہے. اچھا، نیپوٹزم. یہ تو آپ چلے جائیں پرانے زمانوں میں چلے جائیں تو کوئی بھی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی ہوگا. آگے جی ایک اور معاملہ، آج مریم بی بی نے کشمیر کے بارے میں بات کی ہے، کیا کہا ذرا سنیے. کشمیر کے سلسلے میں یہ حکومت کچھ سازش کی، کچھ کھچڑی پکنے کی بو آ رہی ہے. چند لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ سازی کوئی کی جا رہی ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے، کشمیری ان کو پتہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر کس کو پتہ ہے؟ یہ اگر کوئی اور کام کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں تو یہ سن لیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اس کا حل دیکھنا ہے تو اس میں کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی مرضی بھی شامل ہوگی. اس میں آپ اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر جی شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے بھی کچھ کہا، ذرا سنیے. کشمیر کا مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے. جو بات آف دا ریکارڈ ہے وہ آف دا ریکارڈ، جو بات ریکارڈ ہوئے گی اس کا جواب مل جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا. چوہے صاحب اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہتے ہیں، دکھائیے جی. Let me correct you. A, we are not having any peace talks at the moment. Talks. And the UAE is not facilitating anything. Really? Oh, yes. Oh, yes. ٹھیک ہے جی. یو اے ای چوہے صاحب اس میں اچھا تو وہ آپ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے رائفل رکھی، وہ تو نہیں لہرائی آج؟ نہیں، وہ نہیں لہرائی، وہ بالکل نہیں کی. اچھا اس پہ ذرا کشمیر پہ بات کرتے ہیں کہ ایکچول معاملہ کیا ہے. پہلا میسج چوہے صاحب آیا جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے مودی سرکار کی طرف سے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ میسج آیا ہے، اور انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس پہ بات چیت نہیں کرنی، انہوں نے بھی حامی بھری، اور وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے.
اور اب جو آخری میسج آیا وہ کچھ عرصہ پہلے آیا دسمبر میں پچھلے سال، اور کہ انڈیا کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ ہم دو طرفہ طور پہ پاکستان اور انڈیا بات چیت کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اور کمپوزٹ ڈائیلاگ اور مختلف ورکنگ گروپس جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک معاہدے پہ پہنچنے والے تھے، معاہدہ تیار تھا، دستخط ہونا تھے، منموہن سنگھ نے پاکستان آنا تھا، وہ کیوں نہیں آ سکے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تو وزیر اعظم منموہن سنگھ نے آنا تھا مارچ 2007 میں، لیکن اس وقت افتخار چودھری صاحب کو برطرف کر دیا گیا اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا۔ اور اب چودھری صاحب یہ پیغام آیا تھا، اور خاص طور پہ 27 فروری بھی ہوا، 5 اگست بھی ہوا، اور اس پیغام کے بعد یہ بھی ریکویسٹ کی گئی کہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی کو بیک ڈور ڈپلومیسی بھی رکھا جائے، اور خاموشی سے پہلے انٹیلیجنس لیول پہ کچھ چیزیں ڈسکس کر لی جائیں، اور اس میں یو اے ای بھی اور ایک دو اور ملک ہیں وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوئیں، جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کی اور را چیف کی، اور اس کے بعد ایک دو میٹنگ میں اجیت ڈوول نے بھی جوائن کیا۔ اور اجیت ڈوول کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا وزیر اعظم نواز شریف کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ یہ تھائی لینڈ میں بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کبھی بھی بند نہیں ہوئی، لیکن 27 فروری اور 5 اگست کے بعد مکمل طور پہ یہ معاملہ رک گیا تھا۔ اب اس میں کچھ تجاویز انڈیا لے کے آیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کشمیر پر بھی ہم بات کریں گے، سر کریک پہ بھی بات کریں گے، سیاچن پہ بھی بات کریں گے، پانی کے تنازعات پہ بھی بات کریں گے، سب پہ کریں گے، اور الگ الگ ورکنگ گروپس ہوں گے۔ چودھری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، پہلی بات وہی ہے، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کا معاملہ ٹیبل پر نہیں آتا، بات چیت کا حصہ نہیں ہوتا، پاکستان ہندوستان کے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہندوستان نے اب جو پیغام دلوایا براہ راست اور بالواسطہ ذرائع سے، انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر سمیت تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی بالکل، اور پھر انڈیا نے بات کی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ اس کو دو طرفہ اس لیے رکھا جائے اور خفیہ کہ ویسٹ جو ہے اور بڑی طاقتیں بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان معاملات سیٹ ہوں۔ سپائلرز جس کو کہا جاتا ہے، آگ لگانے والے، چنگاری لگانے والے ممالک، وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات حل ہوں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، ابھی تک ٹیبل پہ کچھ نہیں ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس کو اگر یہ کہا جائے کہ کشمیر کا کوئی معاملہ طے پایا جا رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور کشمیر کی لیڈرشپ، حریت لیڈرشپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو بھی انفارم کیا گیا ہے، اسی لیے میر وائز عمر فاروق جو ہیں وہ پاک انڈیا ٹاکس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا جو تازہ بیان آیا وہ بھی ہے کہ جناب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، تو ٹیبل ہوگا، بات چیت ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ باقی رہا ایک اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کی شرط ہے، اور وہ شرط ہے کہ 35A جس میں ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، 35A کو ریسٹور کیا جائے۔ انڈین آرٹیکل ہے، انڈین آئین کا آرٹیکل ہے 35A، جس میں کشمیر میں غیر کشمیریوں کو نہ تو رہائش کا اختیار ہے، نہ ڈومیسائل کا اختیار ہے، نہ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں، نہ زمین خرید سکتے ہیں، نہ وہ وہاں کے ووٹر بن سکتے ہیں، نہ ہی وہ وہاں کا کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بقیہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.